رمضان کا پہلا دن بہت ہی بابرکت ہے۔ سب کام چھوڑ کر بس یہ سورت پڑھنا، اللہ بہت بڑی نعمت سے نوازے گا۔ رمضان کا پہلا روزہ افطار کرنے سے پہلے ایک بار یہ سورت جو پڑھے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے بندے مانگ تجھے کیا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، رمضان کا پہلا روزہ افطار کرنے سے پہلے ایک بار یہ سورت لازمی پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے بندے مانگ تجھے کیا چاہیے۔ اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امتیوں کے لیے کئی طرح سے رحمتوں اور وسعتوں کے دروازے کھولے ہیں۔ احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے بظاہر چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بڑے بڑے ثوابوں کی بشارتیں ہیں۔ اسی طرح کئی ایسے اعمال بھی ارشاد فرمائے کہ جن کا ثواب تو ہے ہی ہے، ساتھ ہی رزق میں وسعت، برکت اور کشادگی بھی ملتی ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورت ہے، اگر اس سورت کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو دولت ملے گی، یعنی کہ اللہ پاک آپ کے لیے ایسے اسباب پیدا کر دے گا کہ آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی اور ہر خواہش پوری ہو جائے گی۔ اس کے کمالات آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے، غیب سے دولت والے ہاتھ آپ کے پاس آ جائیں گے۔ اس سورت کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اللہ پر توکل اور اسی کے سامنے گڑ گڑانے والے کے ساتھ اللہ کافی ہے۔ وہی دہشت زدہ کو امن نصیب فرماتا ہے، طالب پناہ کو پناہ دیتا ہے، وہی بہترین والی اور بہترین مددگار ہے۔ لہٰذا جو بھی اسے اپنا والی بنائے، اسی سے مدد طلب کرے، اسی پر توکل ہو اور مکمل طور پر اسی کی طرف یکسو ہو جائے تو اللہ بھی اس کا والی بن کر اس کی مکمل حفاظت فرماتا ہے۔ جو صرف اللہ سے ڈرے اور تقوی اختیار کرے، اسے ہر دہشت و ڈر سے امن فراہم کرتا ہے اور اس کی ضرورت کے مطابق ہر مفید چیز مہیا کرتا ہے۔ ناظرین کرام، اللہ پاک جب کرم کرتا ہے تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے اور معجزے کرنے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ بس ہمیں ہر نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ یہ جو مجرب وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں، جس کو یہ وظیفہ بتایا گیا تو وہ فوری طور پر ان کی غیب سے مدد ہوئی۔ یہ مجرب وظیفہ رزق اور وسعت دولت کے لیے جو آج کی ویڈیو پر آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یقین مانیے کہ اس وظیفے کو پڑھنے والا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس کی زندگی میں فوری طور پر پیسہ نہ آیا ہو، فوری طور پر اس کو رزق نہ ملا ہو۔ ناظرین کرام، اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے اپنے یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے، فوری طور پر اس کو رزق نہ ملا ہو۔ ناظرین کرام، اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے آپ نے یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ جب آپ کے سامنے یہ ویڈیو آ جائے تو یہ وظیفہ آپ لوگ لازمی کیجئے گا۔ اپنے مشکل دنوں میں، اپنے پریشانی کے دنوں میں اسی وظیفے کو لازمی پڑھیے گا۔ بڑی سے بڑی مرادیں ہوں، بیماریاں ہوں، تکلیف ہو، دکھ ہو، پریشانی ہو، بے اولادی ہو، رزق بند ہو چکا ہو، کاروبار بالکل نہ ہو، تو یہ وظیفہ آپ لوگ ایک مرتبہ کر کے ضرور دیکھیے گا۔ ہر پریشانی سے آپ کو انشاءاللہ فوری چھٹکارا مل جائے گا۔ روزہ ایک عجیب عبادت ہے کہ انسان روزہ رکھ کر اپنے ہر کام کو انجام دے سکتا ہے۔ روزہ رکھ کر صنعت و حرفت، تجارت و زیارت، ہر کام بخوبی احسن انداز سے کر سکتا ہے۔ ماہ رمضان المبارک برکتوں والا مہینہ ہے اور اس ماہ کی عظمتوں کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مقدس کا نزول اسی پاک مہینے میں ہوا۔ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت اور تیسرا عشرہ جہنم کی آگ سے نجات کا عشرہ ہے۔ جب رمضان المبارک کا چاند نظر آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ یہ چاند خیر و برکت کا ہے، یہ چاند خیر و برکت کا ہے۔ میں اس ذات پر یقین رکھتا ہوں جس نے تجھے پیدا فرمایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دعا کی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے، جس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آمین۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی یہ دعا اور اس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آمین کہنا، اس دعا میں ہمیں رمضان کی اہمیت کو سمجھ لینا چاہیے۔ روزہ وہ عظیم فریضہ ہے جس کو رب ذوالجلال نے اپنی طرف سے منسوب فرمایا ہے اور قیامت کے دن رب تعالیٰ اس کا بدلہ اور اجر بغیر کسی واسطے کے بذات خود روزہ دار کو عنایت فرمائے گا۔ خداوند کریم نے اپنے بندوں کے لیے عبادات کو جتنے بھی طریقے بتائے ہیں ان میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور پوشیدہ ہے۔ نماز خدا کا وصال کا ذریعہ ہے۔
اس میں بندہ اپنے معبود حقیقی سے گفتگو کرتا ہے، بے عینی ہی روزہ بھی خدا تعالیٰ سے لو لگانے کا ایک ذریعہ ہے۔ حدیث مبارک میں ہے کہ رمضان شہر اللہ، رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس مبارک مہینے سے رب ذوالجلال کا خصوصی تعلق ہے، جس وجہ سے یہ مبارک مہینہ دوسرے مہینوں سے ممتاز اور جدا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت کو ماہ رمضان میں 5 چیزیں ایسی عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی علیہ السلام کو نہ ملی۔ پہلی یہ کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے، اور جس کی طرف اللہ پاک نظر رحمت فرمائے اسے کبھی عذاب نہ دے گا۔ دوسری یہ کہ شام کے وقت ان کے منہ کی بو یعنی جو بھوک کی وجہ سے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے۔ تیسرے یہ کہ فرشتے ہر رات اور ہر دن ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ چوتھا یہ کہ اللہ تعالیٰ جنت کو حکم دیتا ہے، ارشاد فرماتا ہے میرے نیک بندوں کے لیے مزین ہو جا، عن قریب وہ دنیا کی مشقت سے میرے گھر اور کرم میں رحمت پائیں گے۔ پانچواں یہ کہ جب ماہ رمضان کی آخری رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ رمضان کے اس مبارک ماہ کی ان تمام فضیلتوں کو دیکھتے ہوئے مسلمانوں کے اس مہینے میں عبادت کا خاص اہتمام کرنا چاہیے اور کوئی لمحہ ضائع اور بیکار جانے نہیں دینا چاہیے۔ اس مبارک مہینے میں ایسے انداز میں عبادت کو فرض کے طور پر متعین فرما دیا گیا ہے کہ انسان اس عبادت کے ساتھ اپنی تمام ضروریات و حوائج میں بھی مصروف رہ سکتا ہے اور عین اسی خاص طریقہ عبادت میں بھی مشغول ہو سکتا ہے۔ ایسی خاص طریقہ عبادت کو روزہ کہا جاتا ہے جسے ماہ مبارک میں فرض فرما دیا گیا۔ روزہ ایک عجیب عبادت ہے کہ انسان روزہ رکھ کر اپنے ہر کام کو انجام دے سکتا ہے۔ روزہ رکھ کر صنعت و تجارت، حرفت، زیارات، ہر کام بخوبی احسن طریقے سے کر سکتا ہے، اور پھر بڑی بات یہ ہے کہ ان کاموں میں مشغول ہونے کے وقت بھی روزہ کی عبادت روزہ دار سے بے تکلف خود بخود صادر ہوتی رہتی ہے اور اس کو عبادت میں مشغولی کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ ناظرین کرام، روزے کے ساتھ ساتھ نماز کی بھی پابندی کرنی چاہیے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اوقات میں فرداً 5 نمازوں کی فضیلت بیان فرمائی۔ فجر اور عشاء کی فضیلت کا ذکر کرتے ہوئے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے ٹھنڈے وقت کی 2 نمازیں ادا کی وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اولاً فجر کی نماز کا خصوصیت کے ساتھ تذکرہ اس لیے کیا گیا کہ اس وقت انسان پر نیند کا غلبہ ہوتا ہے، ہوا کے خوشگوار جھونکے اسے تھپکیاں دے دے کر خواب شیریں کی آغوش میں لے جاتے ہیں اور شیطان ہر حربے سے اسے غفلت کی نیند پڑا رہنے پر اکساتا رہتا ہے۔ ایک بندہ خدا میٹھی نیند آرام کو ترک کر کے بستر سے نماز کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا ہے تو شیطان کی ساری محنت بیکار ہو جاتی ہے۔ دوسرا عشاء کا وقت ہے، جب انسان دن بھر کی تھکن سے چور چور کھانا کھاتے ہی بستر راحت پر دراز ہونا چاہتا ہے اور شیطان ہیلو بہانوں سے اسے عشاء کی نماز پڑھنے سے باز رکھنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن بندہ خدا نفسانی خواہشات اور شیطان کے حربوں کے باوجود بارگاہ الہی میں نماز کے لیے حاضر ہو کر شیطان کے سارے عزائم خاک میں ملا دیتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان 2 اوقات کے عبادت گزار بندوں کو جنت کی بشارت دینا اس حکمت کی بنا پر ہے کہ جو شخص فجر اور عشاء کی نمازوں کی ادائیگی کو اپنا معمول بنا لیتا ہے اس کے لیے باقی 3 نمازوں کو ادا کرنا گرا نہیں ہوتا۔ نماز عصر کی فضیلت کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز عصر چھوڑی اس کے عمل باطل ہو گئے۔ قرآن حکیم میں اس نماز کی محافظت کی خصوصی تلقین کی گئی ہے، سب نمازوں کی محافظت کیا کرو، بالخصوص درمیانی نماز کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے درج ذیل حدیث مبارکہ میں فجر اور عشاء کی نمازوں کو پابندی کے ساتھ ادا کرنے والوں کو نار دوزخ سے رہائی کی بشارت عطا فرمائی۔ جس نے سورج کے طلوع ہونے سے قبل اور اس کے غروب ہونے سے قبل یعنی فجر اور عشاء کی نماز ادا کی وہ ہرگز آگ میں داخل نہیں ہوگا۔ اسی طرح پنجگانہ نماز کی فضیلت
فضیلت کے متعلق نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا تم گناہ کرتے رہتے ہو اور جب صبح کی نماز پڑھتے ہو تو وہ انہیں دھو دیتی ہے، پھر گناہ کرتے رہتے ہو اور جب نماز ظہر پڑھتے ہو تو وہ انہیں دھو دیتی ہے، پھر گناہ کرتے رہتے ہو اور جب نماز عصر پڑھتے ہو تو وہ انہیں دھو دیتی ہے، پھر گناہ کرتے رہتے ہو اور جب نماز مغرب پڑھتے ہو تو وہ انہیں دھو دیتی ہے، پھر گناہ کرتے رہتے ہو جب نماز عشاء پڑھتے ہو تو وہ انہیں دھو ڈالتی ہے، پھر تم سو جاتے اور بیدار ہونے تک تمہارا کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا۔ کہتے ہیں کہ جب رمضان کے دن قریب آتے ہیں تو رحمت الہی اشتیاق میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تڑپ پڑ جاتی ہے۔ رمضان کے 2 ماہ بیشتر رجب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں رمضان کا تذکرہ شروع ہو جاتا ہے، جیسا کہ ایک روایت کے مطابق حضور صلی اللہ تعالی وسلم رجب کے مہینے میں یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان کے بابرکت مہینے میں کہ شعبان میں برکت نازل فرما اور ہمیں رمضان نصیب فرما۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں داخل ہوتے تو یہ شوق مزید بڑھ جاتا اور شب و روز گویا رمضان جیسا رنگ اختیار کر لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تڑپ کا اندازہ اس حدیث مبارکہ سے ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے انتظار میں شعبان کے دن گن گن کر گزارنے کی تاکید فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا افطار کے وقت روزہ دار کی دعا کو رد نہیں کیا جاتا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ روزہ دار کی دعا افطاری کے وقت رد نہیں کی جاتی، تو افطاری کے وقت جو یہ سورت پڑھے گا اللہ پاک فرمائے گا کہ مانگ میرے بندے تجھے کیا چاہیے۔ یہ قرآن پاک کی وہ سورت ہے کہ جب کوئی بندہ پڑھتا ہے تو اللہ اس کی ایک ایک آیت کے بدلے فوراً جواب دیتا ہے۔ اس صورت کا پہلا حق اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کا ہے اور دوسرا حصہ بندے کی دعا و درخواست کا ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی ارشاد ہوا میرے بندے کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی۔ پھر جب بندہ یہ صورت مکمل کرتا ہے تو پھر کہتا ہے کہ سب میرے بندے کے لیے ہے اور اس کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی۔ ناظرین وظیفہ شروع کرنے سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں یا کوئی اور درود پاک پڑھ لیں جو آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں۔ کوئی بھی وظیفہ شروع کرنے سے پہلے درود پاک لازمی پڑھا کریں کیونکہ درود پاک کی بہت سی فضیلت اور برکات ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا ایک مقبول ترین عمل ہے، یہ سنت الہیہ ہے۔ اس کی نسبت یہ ہے کہ جہاں شان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بے مثل ہونے کی دلیل ہے وہاں اس عمل خاص کی فضیلت بھی حسین پیرائے میں اجاگر ہوتی ہے کہ یہ وہ مقدس عمل ہے جو ہمیشہ کے لیے لا زوال لا فانی اور تغیر کے اثرات سے محفوظ ہے، کیونکہ نہ خدا کی ذات کے لیے فنا ہے نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کی انتہا۔ اللہ تعالیٰ نہ صرف خود اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا ہے بلکہ اس نے فرشتوں اور اہل ایمان کو بھی پابندی فرما دیا کہ سب میرے محبوب پر درود و سلام بھیجیں۔ اسی لیے قرآن حکیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے رہتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجا کرو۔ خوب سلام بھیجا کرو۔ مستند روایات سے ثابت ہے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس اللہ کی طرف سے آنے والا آیا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا امتی مجھ پر ایک درود شریف پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس امتی پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اس کے 10 درجے بلند کرتا ہے اور اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے اور اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے۔ درود و سلام ایک ایسا محبوب و مقبول عمل ہے جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، شفا حاصل ہوتی ہے اور دل و جان کو پاکیزگی حاصل ہوتی ہے۔ پڑھنے والے کے لیے سب سے بڑی سعادت یہ کہ اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنفس و نفیس سلام کے جواب سے مشرف فرماتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر یہ کہ صلاۃ و سلام کسی صورت اور کسی مرحلے پر قابل رد نہیں ہے بلکہ یہ ایسا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ضرور مقبول ہوتا ہے۔ اگر نیک پڑھیں تو درجے بلند ہوتے ہیں اور اگر فاسق و فاجر پڑھیں تو نہ صرف یہ کہ اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں بلکہ اس کا پڑھا ہوا درود و سلام بھی قبول ہوتا ہے۔ اس لیے کوئی بھی وظیفہ شروع کرنے سے پہلے درود پاک لازمی پڑھا کریں اور ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
ایک مرتبہ درود پاک جب پڑھ لیں تو اس کے بعد پہلا وظیفہ جو آپ نے پڑھنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا یہ نام ہے، یا رحمان یا رحیم یا رحمان یا رحیم یا رحمان یا رحیم۔ اس کو آپ 41 مرتبہ پڑھ لیں۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد قرآن پاک کی ایک سورت پڑھ لیں۔ یہ سورت الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سب جہانوں کا پالنے والا ہے، بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، جزا کے دن کا مالک۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے اور تجھ ہی سے مدد مانگتے، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ جن پر تیرا غضب ہوا اور وہ گمراہ ہوئے۔ تو ناظرین اس سورت کو آپ افطاری کے وقت لازمی پڑھ لیں، چھوٹی سی صورتیں لیکن اللہ پاک بہت زیادہ خوش ہوگا۔ دنیا کی جو چیز مانگیں گے، جو کامیابی مانگیں گے، انشاءاللہ آپ کو ملے گی، آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ تو جب یہ روزہ افطار کرنے لگیں تو افطار کرنے سے پہلے 7 مرتبہ یہ سورت لازمی پڑھ لیں، پورے دل سے پڑھیں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے دسترخوان کو وسیع سے وسیع کر دے گا، دنیا کی ہر نعمت آپ کو مالا مال کرے گا۔ یہ سورت ایک دعا ہے جو ہر مسلمان کو مانگنی چاہیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، سورہ فاتحہ کی نظیر نہ تو تورات میں نازل ہوئی، نہ انجیل اور نہ زبور میں، اور نہ ہی خود قرآن کریم میں کوئی دوسری سورت اس کی مثل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم کی سب سورتوں میں عظیم ترین سورت الحمدللہ رب العالمین ہے۔ مشائخ نے لکھا ہے کہ اگر سورہ فاتحہ کو ایمان و یقین کے ساتھ پڑھا جائے تو ہر بیماری سے شفا ہوتی ہے، ایمان و یقین کے ساتھ پڑھا جائے تو بے شمار رزق ملتا ہے، ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ تو آپ بھی اس عمل کو، اس سورت کو روزہ افطار کرتے وقت لازمی پڑھیں۔ اس کے بعد وہی درود پاک پڑھ لیں جو وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا۔ ناظرین یہ وظیفہ آپ کی قسمت کو چمکا دے گا، آپ کی مشکل کو ختم کر دے گا اور رزق کے ایسے وسائل پیدا کرے گا کہ آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ نماز کی اہمیت اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے سب احکام اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر بھیجے۔ جب نماز فرض کرنی منظور ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عرش عظیم پر بلا کر اسے فرض کیا اور شب اسرا معراج کی رات میں یہ تحفہ دیا کہ بے شک نماز مومنوں پر اپنے مقررہ وقت میں ادا کرنا فرض ہے، کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اپنے رب کی اس وقت تک عبادت کر جب تک تیری موت نہ آ جائے۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے پورے قرآن کریم میں مختلف مقامات پر مختلف طریقوں سے 186 مرتبہ اپنے بندوں کو نماز قائم کرنے کا حکم دیا، کیونکہ نماز تمام برائیوں سے روکتی ہے، جیسے کہ قرآن پاک میں ذکر ہے کہ بے شک نماز برائیوں اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بھی مسلمان اچھے طریقے سے وضو کرے پھر کھڑا ہو کر اس طرح 2 رکعت نماز پڑھتا ہے کہ اپنے دل اور چہرے سے متوجہ ہو کر یہ 2 رکعتیں ادا کرتا ہے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے نماز پر مداومت کی تو قیامت کے دن وہ نماز اس کے لیے نور، برہان اور نجات ہوگی، اور جس نے نماز کی محافظت نہ کی تو اس کے لیے نہ نور ہے، نہ برہان، نہ نجات، اور وہ قیامت کے دن قارون، فرعون اور حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ میرے اللہ، اے میرے غفور الرحیم اللہ، ہم سب کی مشکلات کو ختم فرما، ہمارے رزق میں، ہماری روزی میں اضافہ فرما، ہمارے